بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں کاشف کھگا۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے معلم التریل میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ سے یہ نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد رہتا تھا جس کا نام برسیسا تھا۔ وہ 70 سال سے خدا کی عبادت کر رہا تھا۔ نماز پڑھنے کے لیے اپنے حجرہ میں داخل ہوتا تو 10 دن کے بعد نکلتا، روزہ رکھتا تو 10 دن کے بعد افطار کرتا۔ شیطان نے اس کو گمراہ کرنا چاہا لیکن وہ گمراہ نہ کر سکا۔ کئی داؤ پیج لگائے لیکن وہ اس کو گمراہ نہ کر سکا۔ آخر اس بڑے شیطان نے سب شیطانوں کی میٹنگ بلائی اور کہنے لگا، تم میں سے کوئی ایسا ہے جو عابد برسیسا کو گمراہ کرے اور اس کو کافر کر کے مارے۔ ایک شیطان جس کا نام عبیز تھا، اس نے کہا کہ اس کو گمراہ کرنا ایک معمولی بات ہے۔ اس نے گمراہ کرنے کا کام اپنے ذمہ لیا اور وہاں سے رخصت ہوا اور عابد برسیسا کے پاس جا کر تھوڑے ہی فاصلے پر اپنا ڈیرا جما لیا اور ریاکارانہ طور پر عبادت میں مشغول ہو گیا، اور 40 دن کے بعد نماز اور روزہ سے فارغ ہوتا۔ ایک دن ایسا اتفاق ہوا کہ راہب برسیسا کو اس عبیز شیطان نے بڑے محبت کے لہجے سے بلایا، لیکن برسیسا نے کوئی جواب نہ دیا۔ برسیسا نے 10 دن بعد نماز روزہ سے فارغ ہو کر باہر نکلا، دیکھا تو وہ شیطان عبیز ہمتاً عبادت میں مشغول تھا، تو اس کے دل میں ہم جنس ہونے کے خیال سے رحم آیا اور اس کے ساتھ گفتگو کرنے لگا اور کہنے لگا، بھائی معاف کرنا، میں عبادت میں مشغول تھا اس لیے جواب نہیں دے سکا۔ اب فرمائیے آپ کی کیا خواہش ہے؟ اس نے کہا کہ میں آپ کے حجرہ میں آپ کے ساتھ مل کر عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ اس عابد برسیسا نے کہا کہ یہ ناممکن ہے، آپ میرے حجرہ میں داخل نہیں ہو سکتے۔ آخر کار برسیسا اپنے حجرہ میں داخل ہو کر عبادت میں مشغول ہو گیا اور اس کو اندر آنے کی اجازت نہ دی۔ عابد برسیسا پھر 10 دن بعد نماز روزہ سے جیسے فارغ ہو کر باہر نکلا تو وہ شیطان عبیز پھر عبادت میں مشغول تھا، تو اس کے دل میں پھر وسوسہ پیدا ہوا کہ میں نے ایسے ہی کیوں عبادت گزار کو جواب دیا۔ عرب کا مقولہ ہے کہ جنس کی طرف میلان کرتی ہے۔ آخر کار اس نے ہم جنس ہونے کی وجہ سے اپنے حجرہ میں عبادت کرنے کی اجازت دے دی اور دونوں ایک برس تک عبادت میں مشغول رہے۔ آخر عابد برسیسا نے یہ اعتراف کیا کہ آپ عبادت میں مجھ سے بڑھ کر ہیں اور تواضع اور فروتنی اختیار کی۔ انہوں نے بڑی ریاضت کی کہ یہ رب کے بہت قریب ہے۔ افسوس ہے کہ آج کوئی تحقیق نہیں کرتا کہ جس کو ہم ولی سمجھتے ہیں کہیں یہ شیطان ہی نہ ہو یا اس کا نمائندہ۔ آج کل ایسے لوگوں کی بہتات ہے، ان سے بچنا بہت ضروری ہے۔ آخر کار عبیز شیطان نے کہا کہ اب میں ایک اور دوست یا ہم مسلک کی طرف جا رہا ہوں، یا میرے پیر و مرشد کا عمر ہی اتنا تھا جتنا میں یہاں رہ چکا ہوں۔ اس پر عابد برسیسا نے کہا کہ اب میرا دل آپ کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا، اکٹھے رہنے اور مل کر عبادت کرنے میں بڑا لطف آتا تھا، بہتر ہے کہ آپ یہاں سے نہ جائیں۔ اس نے کہا کہ اب میں نہیں رہ سکتا، آپ تھوڑی عبادت کرتے ہیں، میں نے جیسے سنا تھا ویسے نہیں دیکھا۔ اب میں آپ کو جاتے وقت ایک تاکید کرتا ہوں اور عرض کرتا ہوں کہ محض عبادت میں مشغول رہنا اور لوگوں کو نفع نہ پہنچانا یہ کوئی بڑی نیکی نہیں ہے، حالانکہ لوگوں میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ میں آپ کو ایک وظیفہ بتلاتا ہوں، جو بیمار آپ کے پاس آئے اس وظیفہ کو پڑھ کر لوگوں پر دم کریں، بیمار فوراً اچھے ہو جائیں گے۔ اب وہ وہاں سے رخصت ہوا اور مختلف لوگوں کو گلے گھونٹنا شروع کر دیا، اور جس کا گلا گھونٹتا اس کو برسیسا کا نام لیتا کہ اس کے پاس جاؤ،
تم کو آرام آ جائے گا، ورنہ اسی بیماری میں مبتلا رہو گے۔ لوگ برسیسا کے پاس جاتے تو آرام آ جاتا۔ آخر کار وہ شیطان ایک محل میں گیا اور شہزادی کا جا کے گلا گھونٹا۔ وہ شہزادی بہت خوبصورت تھی، اس کے 3 حقیقی بھائی موجود تھے اور باپ فوت ہو چکا تھا جو اپنے زمانہ کا بادشاہ تھا، اور اب حکومت کی باغ دوڑ ان کے چچا کے ہاتھ تھی۔ شہزادی کے بھائیوں نے بڑے علاج کرائے لیکن شہزادی کو کوئی فائدہ نہ ہوا، اور جھاڑ پھونک کرنے والے بہت آئے لیکن روز بروز مرض بڑھتا گیا۔ دم وغیرہ سے بھی کوئی آرام نہ آیا۔ آخر وہ عبیز شیطان ان کے پاس آیا اور کہنے لگا، ایک جگہ پہ برسیسا ولی رہتے ہیں، آپ اس کے پاس اس کو لے جائیں اور دم کراؤ، بالکل ٹھیک ہو جائے گی، ورنہ اسی حالت میں رہے گی۔ ادھر عابد برسیسا لوگوں کے آنے جانے سے بڑا پرہیزی تھا اور مخلوق سے نفرت کرتا تھا، لیکن لوگوں کی آمد و رفت شروع ہوئی اور عبیز شیطان نے اپنے بڑے شیطان کو مبارک دی کہ میں نے برسیسا کو گمراہ کر دیا۔ آخر ایک دن وہ اس بیمار شہزادی کو برسیسا کے پاس لائے اور اس سے دم کرایا اور وہ تندرست ہو گئی۔ بڑے عرصے کے بعد شیطان نے اس کا پھر گلا گھونٹا۔ شیطان عبیز نے ان کو کہا کہ آپ پھر اس ولی برسیسا کے پاس لے جاؤ، یہ تندرست ہو جائے گی، ورنہ یہ ایسی ہی رہے گی۔ شہزادی کو پھر برسیسا کے پاس لائے، وہ تندرست ہو گئی۔ چند دنوں بعد پھر شیطان نے اس کا گلا گھونٹا انسانی شکل بن کر۔ پھر اس نے مشورہ دیا کہ اس کو برسیسا کے پاس لے جاؤ، یہ صحت یاب ہو جائے گی، ورنہ یہ اسی طرح رہے گی۔ اور اس نے ساتھ ہی ان کو ایک مشورہ دیا کہ ولی کے حجرہ کے پاس ایک عمدہ سا کمرہ بنائے جس میں شہزادی وہیں رہے گی۔ جب تک شہزادی ٹھیک طرح سے تندرست نہیں ہو جاتی، شہزادی کو وہیں رکھیں۔ آخرکار انہوں نے شیطان کی بات مان لی اور انہوں نے وہاں پر ایک کمرہ بنا دیا جس میں شہزادی رہا کرتی تھی۔ 10 دن آرام رہتا اور عابد 10 دن کے بعد اپنے معمول پر اترتا اور دم کرتا، اور 10 دن آرام رہتا، پھر 10 دن کے بعد وہی حالت ہو جاتی۔ آخر ایک دن ایسا اتفاق ہوا کہ عابد برسیسا کی نظر شہزادی پر جا پڑی۔ وہ بہت خوبصورت تھی۔ شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ کیسی خوبصورت عورت ہے، آپ اس کے پاس جائیں، پھر توبہ کر لینا، خدا کی مغفرت وسیع ہے۔ آخر ولی نے اس کا وسوسہ قبول کر لیا، اس شہزادی کے پاس چلا گیا اور اس نے وہ بدفعلی اس شہزادی کے ساتھ کر لی، اور یہ سلسلہ کافی دن چلتا رہا۔ ایک دن اس شہزادی کو حمل ٹھہر گیا۔ جب شہزادی کو اس حالت میں برسیسا نے دیکھا تو شیطان نے اس کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ اب اس کو قتل کر دو ورنہ تم مارے جاؤ گے، یہ شہزادی اپنے گھر سب کچھ بتا دے گی۔ جب شہزادی کی یہ حالت برسیسا نے دیکھی تو پریشان ہو گیا، لیکن شیطان نے اس کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ تم اس کو مار دو اور جنگل میں جا کر دفنا دو، ورنہ یہ خبر پورے شہر میں پھیل جائے گی اور لوگ تم کو قتل کر دیں گے۔ اب برسیسا نے شیطان کا وسوسہ قبول کر کے اس کو قتل کر دیا اور کہیں جنگل میں کسی پہاڑ کے دامن میں اس کو دفن کر دیا۔ اب شیطان شہزادی کے بھائیوں کے خواب میں ملا اور کہا کہ آپ کی بہن کے ساتھ برسیسا نے بدفعلی کر کے اس کو قتل کر کے اس جنگل میں دفن کر دیا ہے۔ وہ آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے یہ خواب آیا ہے۔ آخر وہ عابد کے پاس آئے اور شہزادی کے متعلق پوچھا کہ وہ کہاں گئی، تو برسیسا نے جواب دیا کہ اس کو جن اٹھا کے لے گیا۔ انہوں نے بات مان لی اور واپس چلے گئے اور شرمندہ ہوئے کہ ہم نے بے گناہ ولی پر تہمت لگائی ہے۔ انہوں نے تسلیم کر لیا۔ ادھر شیطان پھر دوبارہ شہزادی کے بھائیوں کے خواب میں ملا اور کہنے لگا کہ فلاں ویرانے اور فلاں پہاڑ کے پاس وہ دفن ہے، پورا پتہ، پوری نشاندہی کی۔ انہوں نے آ کر دیکھا تو سچ مچ قبر پہاڑ کے پاس ہے اور کپڑے کا ایک دامن جو شیطان نے دفن کرتے ہوئے باہر رکھا تھا وہ نظر آ رہا تھا،
اور قبر کی پوری تفتیش کی تو میت حاملہ نکلی۔ خبر پھیلنے پر راہب نے برسیسا کے حجرے کو گرا دیا اور خوب مارا پیٹا اور زنجیروں میں جکڑ کر عدالت کے روبرو پیش کیا۔ یہاں شیطان نے برسیسا کے دل میں پھر وسوسہ ڈالا کہ اب عدالت میں سچ بولنا، جھوٹ نہ کہنا۔ چنانچہ عدالت میں برسیسا نے سچ واقعہ سارا بیان کر دیا۔ عدالت نے پھانسی کا حکم صادر فرمایا۔ اب وہ پھانسی کے تختے پر کھڑا ہوا تو شیطان عابد کی شکل بن کر سامنے آیا اور کہنے لگا کہ تم نے تمام ولیوں اور بزرگوں کا بیڑا غرق کیا ہے اور ان کی عزت خاک میں ملا دی، اور کہنے لگا میں وہی عابد ہوں جو تیرے پاس رہ چکا ہوں۔ برسیسا نے کہا کہ اب کوئی بچنے کی امید ہے، کوئی بچنے کی صورت ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے سجدہ کر لو، میں تجھے بچا لوں گا۔ برسیسا نے اس کو سجدہ کیا تو وہ کہنے لگا کہ میں عابد نہیں ہوں، میں شیطان ہوں۔ میرا مقصد یہی تھا کہ میں تجھ کو کافر کر کے ماروں۔ اب حکومت نے اس کو پھانسی دی اور وہ کافر ہو کے مر گیا۔ مقام عبرت ہے کہ اگر سجدہ بغیر اللہ نہ کرتا تو دوسرے گناہ اگر اللہ چاہتا تو معاف کر دیتا، اگر شرک نہ کرتا تو معافی کی امید تھی۔ اب اس کا خاتمہ کفر پر ہوا اور جہنم رسید ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے ویڈیو میں ہم نئے ٹاپک اور نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنا اور اس چینل کا خاص خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔